دوسری بات اب آپ لاسٹ میں آتے ہیں یہ سعودی گورنمنٹ کے اوپر. سعودی کے یہ پرنس ہیں، شیخ ہیں، جو بھی ہیں یہاں کے، ان لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ گندے نالے سے آپ ایک چلو بھر کے، چاہے وہ دستانہ پہن لیں آپ، اس کے بعد چلو بھر کے سعودی کو دیں تحفے میں کہ تمام وہاں کے بادشاہ مل کر اس میں ڈوب کے مر جائیں. ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ تو عالم اسلام کے اندر ہے، نہ دیگر کسی کنٹریز کے اندر ہے، نہ دیگر کسی اور مذہب و ملت کے اندر ہے. ان کی کوئی وقار نہیں ہے. عیاش یہ، بدکار یہ، جھوٹے یہ، زانی یہ، ہر طرح کا گناہ ان کے دامن میں موجود ہے. ہم کسی پہ انگشت نمائی نہیں کر رہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آن ایئر ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پرنٹڈ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو پوری عالم اسلام کے سامنے، عالم انسانیت کے سامنے موجود ہیں. یہ حقائق ہیں. یہ ایسا نہیں کہ ہوا میں بات کر دی گئی. کون نہیں جانتا کہ یہ لوگ عیاش ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ یہ لوگ بدکار ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ یہ رسول کے گستاخ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون نہیں جانتا کہ یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ یہ اصحاب کے، اہل بیت کی مزاروں پہ بلڈوزر چلانے والے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ ان چیزوں سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر طرح کا جو نقص ہے، ہر طرح کی جو کمی ہے، کوتاہی ہے، گناہ ہے، وہ سب ان کے دامن میں آپ کو مل جائیں گے. تو سعودی گورنمنٹ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ وہی گورنمنٹ ہے نا، سعودی گورنمنٹ، جو ایک وقت میں ان کے کسی ایک عالم نے، رہبر نے فتویٰ دیا تھا جب یہ ایودھیا والا معاملہ چل رہا تھا ہندوستان میں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر جہاں کسی کا رام پیدا ہو، سعودی کی بات کر رہا ہوں، جہاں کسی کا رام پیدا، اسی طرح کی وہابیت کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کسی کا رام پیدا ہو وہاں سے بے دخل کیا جا سکتا ہے. وہ چاہے چرچ ہو، مسجد ہو، کوئی دقت نہیں ہے. ان کو ہٹایا جانا چاہیے اور وہاں پہ رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے. اب چونکہ یہ ایک سیاسی میٹر ہے، اس کے اوپر ہم نہیں جاتے. یہاں پہ میرے کہنے کا جو مقصد ہے وہ صرف سعودی گورنمنٹ کو بے نقاب کرنا ہے. سعودی گورنمنٹ کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. یہ مسلمان لیڈر تو کیا، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. لیڈر تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. پہلے تو یہ مسلمان بنے، اس کے بعد لیڈر بننے کی سوچیں. یہ اپنی خام خیالی سے باہر آئیں. پہلی بات تو یہ ہے ان لوگوں کو مشورہ میرا. اچھا، اس کے بعد میں ان لوگوں نے یہ بات کہہ دی، تو اگر ان کی اس پالیسی کو مان لیا جائے کہ اگر جہاں کسی کا فلاں پیدا ہو، فلاں پیدا ہو، تو وہاں سے دوسرے مذہب و ملت کو نکال دینا چاہیے، یہی ان کا فتویٰ ہے. اچھا، اس پالیسی کو ہم لے لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. میں 100% آپ کی پالیسی سے متفق ہو جاتا ہوں. لیکن اسی پالیسی کو اگر ہم سعودی میں لاگو کر دیں تو کیا آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جس کعبے کے اوپر آپ اپنا حق جماتے ہیں، جس کعبے کے اوپر آپ اپنی حکومت جماتے ہیں، جس کعبے میں لگی ہوئی درار کو آپ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے مٹاتے ہیں، آج ہم لوگ علی کی آل، علی کو ماننے والے علیہ السلام، آج وہاں جا کے دعویٰ کر دیں کہ بھیا یہ کعبہ جو ہے وہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے علی کی جنم بھومی ہے، یہ ہمارے علی کا ولادت خانہ ہے، یہ ہمارے علی کی جنم گاہ ہے، ولادت گاہ ہے، پیدائش گاہ ہے، پیدائش کی جگہ ہے. تو پھر علی تو پوری قوم مسلم کے لیڈر ہیں، علی تو پوری امت رسول کے مولا ہیں، سب مانتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام کو. تو پھر کیا مسلم امہ کا سب کا ادھیکار ہے پھر کعبے کے اوپر؟ تو آپ کیوں قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں؟ تو ہم آپ سے کہیں پھر آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کعبے سے باہر نکلیے، چھوڑیے کعبے کو، اس پہ پوری مسلم امت کا حق ہے. ہم چاہے جیسے جائیں، چاہے جیسے آئیں. پھر یہ ویزا کس بات کا؟ پھر یہ ٹکٹ کس بات کا؟ پھر یہ حج کا 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا پیکیج کس بات کا؟ ہم آپ سے کہیں یہ بات، آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ نہیں کریں گے نا. آپ اپنا وہاں سے حکومت نہیں ہٹائیں گے، آپ اس کعبے پہ سے اپنا قبضہ نہیں ہٹائیں گے. تو جب وہ پالیسی آپ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تو یہاں دوسرے ملکوں کے آپ جو پرسنل معاملات ہیں اس کے اندر کس طرح سے دخل اندازی کر سکتے ہیں، کس طرح سے انہیں کنڈیم کر سکتے ہیں، کس طرح اس کے اندر مداخلت کر سکتے ہیں. تو جس سعودی بادشاہوں کے یہ حال ہوں، جو زناکار ہوں، بدکار ہوں، شرابی ہوں، جواری ہوں، بے غیرت اور بے حیا ہوں، جن کو مسلم ایشوز جو ہیں ان سے کوئی لینا دینا نہ ہو، بلکہ صرف اپنی عیاشی میں وہ مست ہوں، ڈوبے ہوئے ہوں، ایسے لیڈروں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ تو حال فی الحال میں تو ہمیں کوئی بھی مسلم لیڈر نظر نہیں آتا جو پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کر سکے، لیڈرشپ کر سکے. اب تو انتظار ہے تو بس امام مہدی علیہ السلام کا ہے. وہ آئیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے. اللہ جلد سے جلد ان کا ظہور فرمائے اور پوری مسلم امہ کی رہبری فرمائے.